بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسلام آباد کے ایک 5 ستارہ ہوٹل کے اندر کراچی سے ہجرت کر کے اسلام آباد میں مقیم ہونے والا ایک جرنلسٹ جو تھا، اس کو گولی لگی۔ اب یہ گولی ارد گرد میں کہاں سے ماری گئی کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ ہاسپٹل رہا، اس کے بعد رہا ہو کے واپس چلا گیا۔ وہ جرنلسٹ ان دنوں جہادی تنظیموں کے حوالے سے خبریں دیتا تھا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں یا فوج جہادی تنظیموں کے ساتھ جو بھی اپنے تعلقات سے ان سے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشرف صاحب کا دور تھا، میرا خیال ہے مشرف صاحب کا دور تھا، یا پیپلز پارٹی آ چکی ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جب آپ کا اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ خبر کے حوالے سے رابطہ ہو جائے اور آپ کے پاس ایسی خبریں آ جائیں، تو وہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی خبر دینی ہے اور کون سی خبر نہیں دینی۔ یعنی روزانہ اگر میں آپ سے عرض کروں تو اس وقت پاکستان کے بارڈر ایریا سے خبریں جو ہیں، جو پاکستان کے خاص طور پہ وہ علاقے جو پاکستان نے بھارت کے اندر جا کے قبضہ کیا ہوا ہے، ان علاقوں سے میرے پاس روزانہ کو 5-6 خبریں آتی ہیں، اور میں انہیں دیکھنے کے بعد اپنی ایڈیٹوریل ججمنٹ لگاتا ہوں، اور اس کے بعد اکثر میں وہ خبریں استعمال نہیں کرتا، وہ انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دشمن کو اپنی پوزیشن کیوں بتائیں، ٹھیک ہے۔ دوستوں کو پتہ ہے دل کے اندر ٹھنڈک ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہم دشمنوں کو اپنی صلاحیت کیوں بتائیں؟ ہاں، ہم صلاحیت تب بتائیں گے جب ہمیں دشمن کا ترا نکالنا مطلوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب دشمن کو ہراساں کرنا مقصود ہوگا تو ہم پھر اس خبر کو استعمال کریں گے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ خبر اتھینٹک سورس سے آئی ہے تو ٹھیک ہوگی۔ ہم اس کی انفارمیشن کو دشمن کا ترا نکالنے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف خبر کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوگا کہ یا تو یہاں پہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جرنلسٹ ہے تو یہاں پہ وہ پھر کوئی حب الوطنی کے اندر کمی ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو ہم نے دونوں پارٹیوں سے ریٹ لگوانا ہو نا، ہیں، انڈیا والوں سے بھی اور ادھر والوں سے بھی، تو پھر تو ہم ان انفارمیشن کے ساتھ کھیلیں، اور یہ بھی ہمارے جرنلسٹ کرتے ہیں، انہی کا قصہ سنانے لگا۔ تو وہ جو تھے سید تھے، وہ بھی اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کو اغوا کر لیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد ان کی لاش جو تھی وہ جی ٹی روڈ ایک شہر یا گاؤں سے مل گئی، گجرات، آپ یوں کہہ لیں گجرات سے مل گئی۔ صاحب کو اس کہانی کا پتہ ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچ گیا، میرا خیال پیپلز پارٹی کا دور تھا، شور مچ گیا۔ وہ اس وقت کی حکومت نے ایک کمیشن بنا دیا، اور اس کمیشن کے اندر 2 ایسے جرنلسٹ شریک ہوئے۔ ایک تو جیو کا باندر تھا، ٹھیک ہے۔ 2 ایسے جرنلسٹ شریک ہوئے جن کا بظاہر اس واقعے سے کوئی رابطہ براہ راست یا لنک نہیں تھا، اور اس کمیشن کی ایک آدھ میٹنگ میں یہ شریک ہوئے، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ ہم چونکہ دکھی تھے تو ہم نے 1-2 دوستوں سے پوچھوایا، کہلوایا کہ بھائی وہ آپ کمیشن میں پیش کیوں نہیں ہوتے؟ تو پتہ چلا کہ موصوفین نے اپنے اپنے راستے کلیئر کیے ہیں، جیو کے باندر نے بھی اپنا راستہ کلیئر کیا ہے، اور ایجنسیوں کے ساتھ اگر کوئی بدگمانی تھی وہ اپنی کلیئر کر کے تو سائڈ پہ ہو گئے۔ یعنی کہ ایک صحافی کا خون بیچ کھایا انہوں نے، یہ میری سٹیٹمنٹ ہے آخر والی، ٹھیک ہے۔ خون بیچ کے کھانے والی، انہوں نے اپنے راستے کلیئر کیے۔ یہ بہت لیتھل اور بے رحم لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے 26 ہو جاتا ہے، 27 فروری 2019 ہو جاتا ہے، جس کے اندر بھارت جو ہے وہ بالا کوٹ کے اندر مسعود اظہر صاحب کے مدرسے پہ حملہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ نہیں ہوتا۔ اس کے فوراً بعد جو ہے جیو کے ہی 2 لوگ جو ہے، ایک تو باندر ہو گیا، ایک اور ہو گیا، ایک اور، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں دوسرے صاحب کی، لیکن دونوں کی آپس میں چل پڑتی ہے۔ چونکہ جیو کے باندر نے خون بیچ کے کھایا ہوا تھا، اس کے منہ کو خون لگا ہوا تھا، تو اس کا پہلے رابطہ ہو جاتا ہے پاکستان کی فوج کے اندر، اور اس کو ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ جہاں پہ وہ بم لگے تھے اور وہ کوا مرا تھا، درخت ٹوٹے تھے، وہاں پہ جا کے اپنا پورا 1 گھنٹے کا پروگرام کر کے آتا ہے، اور دوسرے کو آ کے دکھاتا ہے کیا ہے، میں کر کے آ گیا، تو اینی دیر دا لگا آیا سی۔ اور وہ پھر جیو کے اندر بھی ایک
گھمسان کا رن پڑتا ہے، ٹھیک ہے، دھمال پڑتی ہے، اور پھر یہ جیو کا باندر اس کو ٹارگٹ کلنگ پہ رکھ لیتا ہے، اپنے دوسرے کلیگ کو نشانے پہ رکھ لیتا ہے، اس کی ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے گیسٹ کو کہنا کہ اس کے پروگرام میں نہ جائیں، اور یہ اور اس طرح کی تمام گھٹیا حرکتیں جو کسی بھی ایک نیگیٹو ذہن سے کی جا سکتی ہیں، وہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے، اور وہ دوسرے صاحب ادارے کے اندر رہتے ہوئے مصروف کے وکٹم بن جاتے ہیں جیو کے باندر کے۔ جیو کے باندر صاحب جو ہیں وہ 22 اپریل سے پہلے تک فل فلیج راشن پانی لے کے پاکستان کی فوج کے خلاف دھڑا دھڑ شروع ہوئے تھے، اور بلوچستان کے لوگوں کو لے کر، اور وہ پروگرام بھی کر رہے تھے، اور جناب، اور پی ٹی آئی کو خاص طور پہ انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا اس کو کیا ہوا، میں کہ ریٹ لگوا رہا ہے، اپنی قیمت لگوا رہا ہے، کوئی کام پڑ گیا ہوگا، مطلب کہیں پہ پوزیشن کو روکی ہوگی تو اپنی قیمت لگوا رہا ہے نا اداروں سے۔ تو وہ پھر 22 اپریل کے فوراً بعد آپ جو ہے وہ ٹپوسی مارتے ہیں، ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چلے جاتے ہیں، اور فوری طور پہ ان کے اوپر پاکستان کی فوج کی عظمت کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ دوست سے پوچھا کہ یہ اس کے اوپر یہ پاکستان کی فوج کی عظمت اور بہادری کا انکشاف کب ٹیچی ٹیچی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے تو فوج کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی نا، آپ کو ان کو ساتھ لے کے ہی آپ کی ٹارگٹ کلنگ۔ میں غریب آدمی، چھوٹا یا یہ وہ ہوتے بیٹھا ہوا، میری کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں یار اس کے سامنے۔ اس کے پیچھے میر شکیل الرحمان اور میر ابراہیم کی اتنی بڑی امپائر کھڑی ہوئی ہے، تو میری کیا اوقات ہے یار، میں تو وہ پھونک مارے گا تو میں اٹھ جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ پھونک مارنے سے نا آپ جیسے لوگ نہیں اڑتے نا، اس لیے اب اس کو پورا جال بچھانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ فوراً جا کے ان کی گود میں بیٹھ گیا ہے کہ جناب میں تو آپ کا ہی تھا، اور اس کے بعد اس نے ایسی ایسی لایانی اور بے معنی قسم کی باتیں کرنا شروع کی ہیں۔ اب یہ اندر سے سنسار کرے گا، وہ اندر سے سنساری کی آج اس کی ویڈیو سامنے آئی، تو میں نے کہا کہ یہ قوم کا یہ جو ہے آپ کو امانت جو ہے وہ لوٹا دی جائے۔ اندر سے سنسار یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کی مدد کوئی نہیں کی، پاکستان نے اپنی مہارت سے جو ہے وہ بھارت کو زیر کیا، یعنی کہ چائنا کو پاکستان سے بدزن کرنے کی اسائنمنٹ لے کے وہ اندر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے چھوڑے ہوئے چمونے، گندگی کے کیڑے کو چمونا کہتے ہیں، اس کے چھوڑے ہوئے چمونے جو ہیں وہ ہر جگہ پہ خاکسار کو یاد کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جن کے ساتھ، بیشتر ان میں سے جن کے ساتھ وہ جا کے گفتگو کرتے ہیں، یا تو موقع کے اوپر ہمارا بھی کوئی جشوش موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ صاحب خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ اس کا طریقہ واردات ہے، یہ جیو والے باندر کا۔ یہ باندر جو ہے نا یہ ایک سافٹ ٹارگٹ چنتا ہے، اور پھر اس سافٹ ٹارگٹ کے ارد گرد جو ہے یہ پھر اپنا جال بنتا ہے، ہیں وہ جٹ جفا لگاتا ہے، اور جٹ جفا لگا کے تو پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ہاتھوں سے ہی بنوانا ہے اس نے عبرت کا نشان؟ انہوں نے ہنس کے کہا نہیں، آپ ہماری طرف سے بے فکر رہے، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں۔ یہ اپنے دائیں بائیں دیکھنے والی بات جو ہے، تو میں نے فوری طور پہ اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ میں تو پبلک پلیسز پہ جاتا ہی نہیں ہوں، نہ میری کوئی اتنی کوئی گہری اور مستقل کسی کے ساتھ کوئی دوستی یاری ہے کہ جہاں پہ بیٹھے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو۔ ہاں بیٹھک میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا اتھے ہی دیکھ لو پھر، وہاں پہ بھی آپ کے کافی زیادہ دوست جو ہے وہ چھپے بیٹھے ہیں۔ خیر وہ جیو کے باندر صاحب جی آج کل جو ہے وہ ایک نئی اسائنمنٹ لے کے، وہ بظاہر تو آپ کو پاکستان یا فوج کے حق کے اندر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن بظاہر ان کی اسائنمنٹ دوسری ہے۔ انہوں نے اندر سے سنسار کرنا ہے۔ کس کی سپاری پکڑی ہے؟ احمد شریف صاحب کی انہوں نے پکڑی ہے یا کسی اور کی پکڑی ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہیں وہ کسی مار کے اوپر۔ میرے جیسا خاکسار سا بندہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہو سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔